روزے کا جو عیسیٰ نبی نے بیان کیا ہے تو میں پڑھنا چاہوں گا. یہ ہے 3 آیت سے لے کر 7 آیت تک اور باب ہے 58. خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب ہر طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو، جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو. بس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر جائے یا عالم بالا پر سنی جائے. تو 5ویں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ خداوند کو کون سا روزہ پسند ہے. ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جب خدا کا مقبول ہو؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکے کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور ہم جسم سے روح پوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈوال ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی جو ہے مدد کرنی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، جو کسی وجہ سے وسائل اتنے نہیں رکھتے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے. تو روزہ جو ہے بیسیکلی یہ تزکیہ نفس ہے، کھانے پینے سے اجتناب ہے، اور روحانی طور پر ہم خداوند کی قربت حاصل کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح ہی ممکن ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، خداوند کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق دوسروں کا بھی اپنی طرح ہی خیال رکھتے ہیں. جس طرح ہم اپنی ذات کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں پڑوسی کا خیال رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. تو میرے نزدیک روزہ جو ہے دعا اور خیرات سے منسلک ہے. ان کے بغیر روزہ صرف فاقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ روزہ ہے نہیں جو خداوند کی نظر میں مقبول ہے. بہت خوب. جی سر. ونڈرفل سر، تھینک یو. آپ نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کافی اچھے طریقے سے سمجھ سکے ہیں. اور میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں ابھی جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور دوسری ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ابھی ناظرین جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لوگوں کے ذہن میں ایک ابہام بھی ہے کہ شاید جو کرسچن لوگ ہیں وہ پانی کو پی لیتے ہیں، پھل کو کھا لیتے ہیں، کچی سبزیوں کو کھا لیتے ہیں، تو وہ اپنے روزے کے دوران یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. یہ سب یہ ایک ابہام ہے لوگوں کے ذہن میں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل بتا دیجیے گا کہ کیا کرسچن روزے میں وہ توے کی پکی چیز کے بغیر کوئی دوسری چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیں جی، میں ذرا اس کے بارے میں بتاؤں، پھر ظاہر ڈاکٹر صاحب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا روزہ ہے، جو کرسچن روزہ ہے، تو یسوع مسیح نے 40 دن 40 رات روزہ رکھا، تو ہمیں تو 40 دن کھانا پینا نہیں چاہیے، نہ کھانا نہ پینا. یعنی یہ جو ہے یہ ایک
ہمارا نہیں وہ کہتے، یہ جو ہے وہ بتاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ جو ہے غیر مسیحی لوگ پاکستان میں وہ ایک طرح کی متھ یا ان کا ایک طرح سنی سنائی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ ہوتی ہیں من گھڑت کہانیاں، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ بالکل نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو، اور روزہ یہ ہے، روزہ ہی ہے، نہ کھانا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بتایا، ہم نے اس کو اس کے شروع میں، اس کے انٹرو میں، اس کے ڈیفینیشن میں، کہ روزہ ہی ہے، نہ کھانا اور نہ پینا. نہ کھانا سے مطلب کچھ بھی نہیں کھانا، اور پینا سے مطلب کچھ بھی نہیں پینا. اور یہ ہے کہ توے کی روٹی کھا لینا ہے اور یہ کر لینا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ روزہ ہے. اور آگے ایک اور بات جو ہے کہ کب کتنے دیر تک رکھنا چاہیے روزہ. ہم 24 آورز کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے اس لیے کہ 12 گھنٹے میں جنرلی بات یہ ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگ سکتی. آپ صبح کھاتے ہیں پیٹ بھر کر اور شام تک آپ رہ سکتے، لیکن اگر ہم اگلے دن جا کے کھاتے ہیں صبح تو پھر وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کا روزہ جو ہے وہ جیسے یسوع مسیح نے رکھا. اور یہ بائبل میں اس کے بارے میں نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب اس کے بھی بتا سکتے ہیں، بلکہ روزہ جو ہے وہ کئی جگہ پہ آیا ہے روزہ رکھنا. اور روزہ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. روزہ جو ہے وہ آپ کو جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو وہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ آپ کے حرکات و سکنات سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. یعنی مطلب اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے خدا کو دکھانا ہے، اپنا آپ، اپنا دل دکھانا ہے. تو میں اس کو بتا رہا تھا، اگر آپ دیکھیں چیپٹر 6 ورس 16 to 18، اگر میں پڑھوں آپ کے سامنے تو اگر مجھے اجازت دیجیے تسلیم صاحب. ہاں جی یہ والا جو ہے، جی بالکل. اور جب تم روزہ رکھو، یہ ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے، اب یہ میرے لیے ہے اور یہ آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے جو خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، شخصی نجات دہندہ مانتے. اور جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا اور یہ کھا لینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کر لینا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے سوال کے مطابق پورا روزہ ہے، سب کچھ کھانا ہے، لیکن آپ نے جو آپ کا باپ جو دیکھتا ہے، یعنی خدا جو ہمیں دیکھتا ہے، خدا کے ساتھ آپ نے انٹیمیسی آپ کے ساتھ اظہار کرنے والا ہے. روزہ آپ کو کرواتا ہے بہت زیادہ. تو یہ جو ہے ہمارے لیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ جو سرمن جو ہے یسوع مسیح کا پہاڑی واز ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت کیا کہتے ہیں اس کو، ریفرنسز ہیں، یہ حصہ ہے بائبل مقدس کا، کہ یہ پوری بائبل مقدس اور پورے یہ تین چیپٹر جو ہے، 5واں 6واں 7واں، یہ ایک ہے، بہت ہی زیادہ ہے. اس کے اندر پورے قوانین ہیں. اور یہ جتنا ہمارا امریکہ، کینیڈا اور بڑے بڑے جو ملک، جو ترقی یافتہ ملک ہے، انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے آج وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہے. اگرچہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن but they practice it and they show by their behavior. جی آگے چلیں جی، اگلے سوال اس کے بارے میں. ڈاکٹر رشید صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں بس یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو وقت کے اعتبار سے سوال ہے کہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے، کیا اس کا ڈیوریشن ہونا چاہیے. تو جیسے ڈاکٹر بشیر اعظم صاحب نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا وہ تو 40 دن اور 40 رات کا تھا، تو کیا ہم انسان ہوتے ہوئے اتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہم اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے. اور جو روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ صبح روزہ رکھا جاتا ہے، پھر افطار جو ہے وہ شام کو کیا جاتا ہے یا اگلے دن. تو اس میں چوائس ہے، لیکن ان سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹینشن، جس کو ہم نیت کہتے ہیں،
وقت اتنا اہم نہیں ہے جتنی یہ چیز اہم ہے کہ ہم کس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے. ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں، اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانی طور پر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کسی کام کو شروع کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، شکر گزاری کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یا پاک روح حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو اس میں وقت اتنا اہم نہیں جتنا کہ نیت امپورٹنٹ. بہت سارے لوگ ہیں وہ اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ڈائبیٹک ہیں، وہ کھانے سے اتنی دور نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے کیا روزہ نہیں ان کو رکھنا چاہیے؟ اگر وہ چوز کرتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک روزہ رکھ سکتا ہوں، تو میں نے میری ذاتی رائے ہے کہ دیٹس اوکے، دے کین ڈو اٹ. لیکن یہ چیز جو ہے یہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ مقبول ٹھہرنی چاہیے، انسانوں کے لیے نہیں. ریاکاری سے مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے اچھے کام، نیکی کے کام دوسروں کو نہ دکھائیں. خدا یسوع مسیح نے کیوں اس پر اصرار کیا ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ معاملہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہے. خدا ہماری حد بندیوں سے واقف ہے. خدا جانتا ہے کہ کتنی دیر تک میں روزہ رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ ہمارے انٹینشن کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. وہ ہماری کمزوری کو جانتے ہوئے وہ ہماری کوشش کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور اس کا ریوارڈ، اس کا اجر وہ اپنے حضور سے دیتا ہے. تو وقت اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں، اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں مسیحیت کے بارے میں وہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، خدا کی نظر میں ہم کتنے مقبول ہیں. خدا ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، حد بندیوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بتا رہے تھے. میں ماڈریٹر صاحب کو میں بڑے ہی عاجزانہ طریقے سے اجازت چاہتا ہوں. میں کچھ چیزیں دو چار چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے. ابھی ہم نے اس کو وہ ذکر نہیں کیا، ذکر تو کیا ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے اکثر بائبل میں لوگوں نے روزہ رکھا امیڈیٹلی، فوراً روزہ رکھا. کس کے لیے؟ بیفور اے بگ وکٹری، کسی بڑی فتح سے پہلے، بڑا کام شروع کرنے سے پہلے روزہ رکھا. تسیم صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا جی پہلے دیکھیے موسیٰ نے روزہ رکھا. کب رکھا روزہ؟ جب وہ 10 کمانڈمنٹس لینے کے لیے گئے. ایکسوڈس 34:28 ورس ہے. اسرائیلیوں نے روزہ رکھا. کب رکھا روزہ؟ بڑے بڑے معجزانہ فتح حاصل کرنے کے لیے، بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا. اس کا ذکر جو ہے اس میں 2 کرونیکلز 20 چیپٹر اور ورس 2 to 3 ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں ایک دو باتیں اور جو ہے میں نے جو لکھی ہوئی تھی. ڈینیل فاسٹڈ in order to receive guidance from God. ڈینیل نے روزہ رکھا کس لیے؟ ڈینیل چیپٹر 9 ورس 3 ہے، خداوند سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا دانیل نبی نے. اور اس کے بعد اس کا ذکر یہ بھی ہے کہ 9ویں باب اس کی 21ویں اور 22ویں تک جو. اور اس کے بعد نہیمیہ نے روزہ رکھا. کب روزہ رکھا؟ جب بڑا پروجیکٹ، بلڈنگ کا پروجیکٹ شروع کرنے لگا. جی ترسیم صاحب ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یسوع مسیح نے روزہ رکھا. کب روزہ رکھا؟ جب بھی ڈاکٹر صاحب نے پڑھا ہے. کب روزہ رکھا؟ جب وہ آزمایا گیا جانے والا تھا، اور پھر بھوک لگی. جب آزمایا گیا تو بھوک لگی، اور شیطان نے کہا کہ تو یہ کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے کہا کہ یار میں ادھر کوئی تیرا کوئی ملازم ہوں؟ سیدھی سی بات ہے کہ میں یہ کیوں کہوں، مجھے پتا ہے کہ روٹیاں بن سکتی ہیں. یہ ہمیں ہمارا جو ہے وہ پیٹرن، یا ہمارا جو ہے وہ رویہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ ہمیں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ادرس. ہمیں یسوع مسیح کی باتوں کو، بائبل مقدس کی باتوں پر فوکس کرنا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، ہمیں لوگوں کی خوشنودی حاصل نہیں کرنی بلکہ خدا کو خوش کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم اکثر بڑے بڑے کام کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں،
کہ جی میں نے یہ روزہ رکھنا ہے, میں یہ کام کرتا ہوں, میں نے روزہ رکھا. تو اس کے مطلب یہ کہ جب ہم ایک سوال یہ ہوگا کہ تسلیم صاحب پوچھیں گے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ فرض ہے یا نہیں ہے, تو مسیحیت میں روزہ جو ہے وہ چوائس ہے, آپ کی ضرورت ہے. روزہ آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں. سوری سر, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ دو الگ باتیں ہیں, چوائس اور فرض, یہ دونوں الگ باتیں ہیں. ہاں بالکل 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 صحیح بالکل. میں عرض کر رہا تھا کہ جو چوائس ہے, چوائس یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت, جب آپ روزہ رکھو, جب تم روزہ رکھو, یہ نہیں کہ اگر تم روزہ رکھو اور تم یہاں پہ روزہ رکھو, نہیں, ویئر وٹ ایور ٹائم کا ہے یہاں پہ. جب کا مطلب ٹائم ہے, اس کو کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چوائس ہے کہ کب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو میں بھی جو بات کر, جی آپ بولیں, اور کوئی اعتراض ہے تو. جی سر, میں ابھی آپ کی بات کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں روزے کے تعلق سے ہم سب سیکھ رہے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے کہ کیا کوئی کرسچینٹی میں کوئی ٹائم پیریڈ اس کا دیا گیا ہے کہ اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم تک ہی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جو ہے ہمارے چرچ فادرز نے, ہمارے جو ہمارے جو لینٹ ڈیز ہیں, یہ لٹرجیکل جو ایئر ہے, اس کے اندر ایک جو ہے وہ ہماری کلیسیاؤں نے فکس کیے دن, اور اس کے بعد پھر یسوع المسیح کی جو لینٹ ڈیز ہیں اور دکھوں کے دنوں کو مد نظر رکھ کے یہ جو ہے وہ دن بنائے گئے ہیں, اور ان دنوں میں روزہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں بڑے چرچ کو ماننا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب بھی اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. یہ کلیسیائی روایت ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ یہ فادرز نے یہ ان ڈیز کو مقرر کیا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ روزے کے پیچھے کوئی مقصد, ایک بڑا مقصد ہوتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے, تو کیا ان دنوں میں جو دن مقرر کر دیے گئے ہیں ان میں اگر مقصد نہ ہو تب بھی 40 روزے رکھنے چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. دیکھیں 2-4 باتیں ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ روزہ جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ روزہ ضروری ہے ہمارے لیے, ہے ہماری روحانی زندگی کو تبدیل کرتا ہے, روحانی زندگی کو اپ گریڈ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کب رکھنا چاہیے, یہ ہمارے کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق, جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, کہ وہ دن مخصوص ہیں, آپ ان دنوں میں روزہ تھا. خدا 10 احکام دینا چاہتا تھا, مسیح یسوع نے روزہ رکھا کیونکہ انہوں نے ایک بڑے کام کو سر انجام دینا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو ڈیز مقرر کر دیے گئے ہیں 40 ڈیز, ان میں اگر مقصد کے بغیر روزہ رکھا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے, یا پھر ضروری ہے کہ مقصد ہونا چاہیے؟ ہاں جی, اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں اس کے جواب بعد میں دوں گا, پہلے آپ. جی ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ 40 دن جو روزے ہم رکھتے ہیں یہ ایک کلیسیائی روایت ہے, اور ان 40 دنوں میں ہم جو ہے اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں, فروتن کرتے ہیں, شکستہ روح ہو کر خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں. اس کا یہ مقصد ہوتا ہے, ہم اس کی پریزنس کو محسوس کرتے ہیں, اور جس کٹھنائیوں سے, جس مشکلات سے, جس قربانی سے, جس تذلیل سے ان کو گزرنا پڑا, اور اس کو یاد کر کے تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جو بے گناہ تھا, ایک گناہگار کی موت, اور وہ بھی صلیبی موت گوارا کی, تو ہمیں اپنے گناہوں پہ واویلا کرنے کا موقع ملتا ہے. ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ آج تک ہم نے مسیح کے ساتھ کیسی وفاداری کی ہے, ہمیں آئندہ جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو سدھارنا ہے. یہ تو ہے ایک عام مقصد جو کہ ہم 40 دنوں میں روزہ رکھ کر جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب کچھ روزے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے روزہ رکھتے ہیں, خداوند سے مدد مانگتے ہیں, ہمت مانگتے ہیں, اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا باپ تو
हमें कामयाबी अता फरमा। जी अच्छा, कुछ रोजे जो हैं वो फजल के लिए होते हैं, उसका मकसद शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे मेरे मंसूबे में जो मैंने सोचा था उसमें कामयाबी अता की, तो मैं शुक्राने के तौर पर जो है रोजे रखता हूं। और वो इन रोजों से मुख्तलिफ है। ये जो 40 रोजे हैं जो कलीसियाई तौर पर मुकर्रर किए गए हैं, ये बिलखसूस खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक होने के लिए है और खुदा से कुर्बत हासिल करने के लिए है, रफाकत हासिल करने के लिए है और अपनी जिंदगी पर गौर करने के लिए है कि आज तक हमने मसीह के साथ जो जिंदगी गुजारी है क्या वफादारी से गुजारी है। जी जी बिल्कुल। अगर नहीं गुजारी तो आइंदा हमें कैसे गुजारनी। हाँ जी। बाकी जो रोजे हैं हम किसी वक्त भी रख सकते हैं। जो तरसीम साहब कह रहे हैं उनका जवाब अभी तक मेरा ख्याल नहीं आया। वो जवाब ये, वो सवाल ये कर रहे हैं कि क्या ये जो 40 दिन है इसके साथ भी कोई मकसद होना चाहिए कि वैसे रखने चाहिए, ये फर्ज है? नहीं, उसका जो है मैंने जवाब दिया है कि इसका मकसद ये है कि हमने जो है खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक होना है और उसकी जिंदगी पर गौर करना है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। बहुत अच्छा, ये मकसद है जी बिल्कुल। लेकिन दूसरे रोजे जो है जी 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 दूसरे रोजे जो है हम मुख्तलिफ मकासद के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये 40 दिन में जो रोजे रखते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक होते हैं। हाँ जी जी। तरसीम साहब आपको जवाब मिल गया इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये जो 40 दिन मुकर्रर हैं सिर्फ इन्हीं में रोजे रखने चाहिए या फिर बाकी दिनों में? नहीं, वही जो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जो रोजा है वो जब तुम रोजा रखो, मतलब ये है कि जब भी तुम कोई काम करना चाहो, जब भी आपको महसूस हो कि आपकी रूह को दुआ की जरूरत है या तज़किया नफ्स की जरूरत है या आपको पावर की जरूरत है, रूहानी पावर की, तो आप रोजा रखें। जब कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो रोजा रखें। किसी मकसद रोजा जो है वो और चीज है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो एक रवायत है, कलीसियाई रवायत है, तो हमें मकसद, हमारे मकसद आपके अंदर होना चाहिए। आपकी नीयत क्या है, आपका मकसद क्यों रोजा रखना चाहते हैं, ये आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर, मेरी शख्सियत के अंदर मुझे पता चाहिए कि मैं रोजा क्यों रख रहा हूँ। तो ये है कि हमारा जो है वो फर्ज भी है, फर्ज नहीं है, बल्कि ये मकसदियत रोजा है। किसी मकसद को हासिल करने के लिए हम रोजा रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये सही है? हाँ जी। और पहला जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो हम मसीह के दुखों में शरीक होते हैं, ये हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं, इसका ये मकसद है। हाँ, ये तो वो हो गया जी। जी तसीम साहब कोई आगे चलें, क्योंकि अब मेरे पास जो है ना वो टाइम अभी 11 बज गए हैं, तो बच्चे जो है ना वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लाइव नहीं जा रहा। 11 बज गए हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका जरा वो इख्तिताम करें इसका, और फिर हम इसको जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, स्पेशली तौर पर डॉक्टर रशीद गिल साहब का जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, डॉक्टर बशीर साहब का जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और आज हम रोजे के मुतालिक सीख रहे थे। और मैं उन तमाम नाज़रीन से जो हमें देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आज इस रोज़ा के मुतालिक हमने बहुत सारी बातों को सीखा। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे सामने पहले नहीं आई थी और आज उनको हमने पहली दफा सीखा। तो जरूर है कि जो जिन बातों को आज हमने सीखा है हम उन बातों को दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इसी तरह से हमने कलाम की खुशखबरी को सब तक फैलाना है। आज जो बात हमने सबसे बड़ी सीखी है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, वो ये है कि रोजा लफ्ज राज से निकला है, और राज किसका है? खुदा का और उस इंसान का जिसने रोजा रखा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि राज तब तक राज रहता है जब तक किसी को बताया नहीं जाता। जैसे रियाकार करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर आसिम साहब ने पढ़ा था हवाला, कि जैसे रियाकार करते हैं, अपना मुंह बिगाड़ते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि जी हमने रोजा रखा है। जब तक वो राज राज है, किसी से शेयर नहीं किया गया, तो वो राज ही कहलाता है। लेकिन जब वो किसी से शेयर कर दिया जाता है और वो उसका जो है फैलाव किया जाता है, दूसरों के साथ मशहूरी की जाती है, तो वो राज नहीं रहता।
تو آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ سب نے جو کچھ سیکھا ہے اس کلام کو اپنے دل میں بڑھنے دیں، تاکہ وہ مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے وہ بہت سارا پھل لائے، اور نہ صرف پھل لائے بلکہ وہ بہت ساری زندگیوں کو سکھانے کا، ٹریٹ کرنے کا سبب بھی بنے۔ تھینک یو جی، آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔